بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں فتح آرمینیہ کی، جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال سن کر ہی رومیوں میں بھی اسکندریہ پر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تھی، اور اسی خبر کو سن کر ہمدان ورے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر نہ رہیں گے، بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور کرت بن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا۔ ان سرداروں نے بہت جلد ان بغاوتوں کو فروغ کر دیا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدنا عمر فاروق کے عہد خلافت میں گورنری سے معزول ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی سیدنا سعد بن ابی وقاص کو پھر گورنری پر مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خزانہ تھے۔ دوستو، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو کوفہ کے گورنر مقرر ہو کر آئے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کچھ قرض لیا۔ چند روز کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قرض کا تقاضا کیا، مگر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور دونوں صاحبوں کی شکر رنجی و بے لطفی کی خبر مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو 25 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا۔ آذربائیجان کی حفاظت کے لیے جو فوج رہتی تھی وہ بھی گورنر کوفہ کے ماتحت سمجھی جاتی تھی، اور کوفہ کی چھاؤنی ہی سے باری باری ایک سردار مناسب فوج کے ساتھ آذربائیجان کے لیے روانہ کیا جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عتبہ بن فرقد آذربائیجان میں مقرر تھے۔ سعد کے معزول ہونے پر عتبہ بن فرقد بھی آذربائیجان سے معزول کر کے بلائے گئے۔ آذربائیجان والوں نے عتبہ کے جاتے ہی فوراً بغاوت کا علم بلند کیا۔ ولید بن عقبہ نے فوراً آذربائیجان پر فوج کشی کی۔ آذربائیجان والوں نے پرانی شرائط پر پھر صلح کی اور جزیہ ادا کرنے لگے۔ ولید بن عقبہ جو عہد فاروقی میں جزیرے کے عامل تھے اور اب کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ سیدنا سعد چونکہ بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے اور ولید بن عقبہ زہد و عبادت میں سعد رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہ پہنچتے تھے، اس لیے اہل کوفہ ولید کے آنے اور سعد رضی اللہ عنہ کے جانے سے کچھ خوش نہ تھے۔ انہی ایام میں جب کہ ولید بن عقبہ نے آذربائیجان پر چڑھائی کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عامل دمشق حبیب بن مسلمہ کو آرمینیہ کی طرف روانہ کیا، اور حبیب بن مسلمہ وہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہو کر رومیوں کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ خبر سن کر ایک رومی سردار قیصر قسطنطین ملید سے واسکونیا وغیرہ شہروں اور چھاؤنیوں سے 80,000 فوج لے کر براہ خلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ پر چڑھ آیا۔ حبیب نے اس فوج گراں کا حال سن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ انہوں نے فوراً بلا توقف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً ولید بن عقبہ گورنر کوفہ کو لکھا کہ 10,000 فوج حبیب بن مسلمہ کی مدد کے واسطے آرمینیہ کی طرف روانہ کر دو۔ یہ فرمان ولید بن عقبہ کو موصل میں ملا جبکہ وہ فتح آذربائیجان سے واپس کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سلیمان بن ربیعہ کو 8,000 فوج کے ساتھ آرمینیہ کی جانب روانہ کر دیا۔ حبیب بن مسلمہ اور سلیمان بن ربیعہ نے مل کر تمام علاقے آرمینیہ کو فتح کر لیا اور بحر حزر کے کنارے کوہ کاف تک پہنچ گئے۔ وہاں سلیمان بن ربیعہ شروان اور تمام علاقے جبال کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفے کی طرف آئے، اور حبیب بن مسلمہ سیدنا امیر معاویہ کی خدمت میں بمقام دمشق حاضر ہوئے۔ دوستو، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ نے خود ایک جمعیت لے کر رومی علاقے پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوفزدہ ہو کر
انطاکیہ اور طرطوس کے تمام درمیانی قلعے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ امیر معاویہ نے انہی قلعوں میں اپنی چھاؤنیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کو ویران و مسمار بھی کر دیا۔ یہ تمام واقعات 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ دوستو یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ فتح آرمینیہ۔ امید کرتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔